نفس ذائقة الموت۔ جو سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے پیدا تمہیں کیوں کیا ہے، ہم نے موت اور زندگی کیوں بنائی ہے، زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت بنائی اور زندگی بنائی۔ ہونا چاہیے تھا زندگی کو پہلے ذکر فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ موت کا پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے کہ ایک دن آنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، حاضری دینی ہے، وہ پوچھیں گے ہم سے کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر اس کی فکر ہوگی، موت کی فکر ہوگی، تو خود ہی آدمی جھوٹ سے پرہیز کرے گا، غیبت سے پرہیز کرے گا، برائیوں سے پرہیز کرے گا۔ اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ موت تو اس کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، تو میرے دوستوں وہ اپنی کبھی اصلاح بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کی بے رغبتی ایک لمحے میں پتہ چلتی ہے۔ ہم بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان، کچھ بھی نہیں تھا، رات ہمارے ساتھ تھے، صبح اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے۔ اس وقت یہ سمجھ میں کیوں آتا ہے؟ چند لمحات کے لیے وہ بھی، اور پھر سب بھول جاتے ہیں اس کے بعد۔ کبھی کبھی ایسی قبروں کے اوپر بھی جانا چاہیے میرے دوستو جو بوسیدہ ہو گئی ہوں، جہاں سوراخ ہو گئے ہوں، جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، ان قبروں پہ جا کے کبھی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ان قبروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کا تو کوئی اپنا بھی نہیں آتا، وہاں مٹی ڈال دینی چاہیے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کا نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے ہوں گے اور اس کا ترازو نیچے جھک رہا ہوگا، ایک تھیلی آئے گی، وہ مٹی کی تھیلی ہوگی، وہ اس کے اوپر گر جائے گی۔ اس شخص سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ رکے گا کہ پہلے مجھے بتایا جائے کہ میرے تو اعمال ایسے تھے کہ گناہوں کا دفتر بھرا ہوا تھا، یا اللہ میرے ساتھ یہ فضل کیسا؟ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ جو اخلاص سے مٹی ڈالی تھی، مٹی تو تو نے وہاں ڈالی تھی، لیکن ہم نے آج کے لیے اس مٹی کو اٹھا کے رکھ لیا۔ کأنکا، کس طرح رہو دنیا میں جیسے پردیسی۔ پردیسی کیسے رہتا ہے؟ عام طور پہ یہاں کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی کا رشتہ دار کہیں باہر گیا ہوا ہوتا ہے، یا ہم لوگ بھی گئے ہوئے، کم سے کم عمرہ کر لیا یا دبئی تک گئے ہیں۔ وہاں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اتنی زینت و تزئین نہیں کرتا، اتنا اس کو بناتا نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے یہاں باہر کیاری بنا لو تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں بناؤں، پتہ نہیں مجھے کب جانا پڑ جائے، پتہ نہیں مجھے کب جانا پڑ جائے۔ اس فکر سے وہ دو کپڑوں میں بعض اوقات سال سال لوگ گزار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم یہاں پہ عارضی طور پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور سامان زیادہ نہ کرو۔ مسافر کے پاس جب سامان زیادہ ہوتا ہے اسے پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غریب ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، یہاں پہ پردیسی ہوں، اور عابر سبیل، راہ چلتا مسافر ہوں۔ تو ہم میرے دوستوں پردیسی اور مسافر ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا بہترین کمانے میں شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، بہترین گاڑی رکھنے میں، بہترین لباس میں شریعت منع نہیں کرتی۔ جب شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو بس صرف دیکھنا یہ چاہیے کہ پھر اتنی قید و بند کیوں ہیں؟ قید و بند اس لیے ہیں تاکہ حلال اور حرام ہمارے ذہنوں میں رہیں، کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ کسی کا حق مار کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی کو پریشان کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہیں۔ اگر ایسا ہے تو فکر کرنی چاہیے، اللہ سے دعا لگانی چاہیے۔ اور میرے دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ کامیابی ایک ہی ذریعے سے مل سکتی ہے، اور وہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، اپنے آپ کو اپنی گردن کو سر آفندگی کے ساتھ جھکا دینا، سرکشی نہ ہونا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو عمل کرنے کی فکر میں لگے رہنا۔ میری نماز کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، میرا روزہ اچھا ہو جائے، میری زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار ٹھیک ہو جائے، عبادات۔ اگر کسی کی نماز میرے دوستو صحیح نہیں ہے تو اس کی دین کی عمارت ہل رہی ہے، فکر کرنی چاہیے چھت گرنے کی۔
छत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये इसीलिए इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं है जो मुफस्सिरीन ने लिखी, जो मुहद्दिसीन ने लिखी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का जिक्र किया। इससे बढ़ के मैं एक और बात करता हूं, है अजीबो गरीब, वो ये कि हम सब अपने आप को ये कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। सुन्नी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? सुन्नी का मतलब यह है कि हम सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। अगर सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा तो मेरा ये कहना झूठ है। हम सब अपने गिरेबानों में झांक के देखें। सुन्नत पे आम तौर पे अमल क्या है? लिबास में अमल कर लें कि टखनों से ऊंचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजार होता था, इस पे तो अमल कर सकते हैं। अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक बना लेना, इस पे तो अमल कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे तो अभी भी मसला मालूम होना चाहिए, दिल में निदामत के आंसू बहा दें कि या अल्लाह मैं ये नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मुझे पकड़िएगा नहीं, ये तो कम से कम कह सकते हैं। अगर ये नहीं कहा तो ढिठाई है दूसरे मायनों में। और ढिठाई का ये जो है ना, एक हदीस है, आप सुनते भी होंगे कि अमूमन खुतबे में पढ़ी जाती है, कुल्लु मुहदसातिन फिल बिदअह, कुल्लु बिदअह फिद दलाला व कुल्लु दलाला फिन नार। मेरी समझ, मेरी सोच, क्या चीज सही है क्या गलत है, मैंने अपने तौर पे घड़ ली। मैं दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाने लगूं, मैं बैंक में काम कर रहा हूं और कोई मुझे समझाए कि भाई इस पे तौबा करनी चाहिए और मैं उसके ऊपर ढिठाई करने लगूं। दो किस्म के तबकात हैं, एक शख्स सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा लेकिन शर्मिंदा है, नादिम है। एक ना एक दिन अल्लाह ताला ताअत तौफीक तौबा दे देंगे इंशाअल्लाह। एक शख्स गलत तरीके से कमा रहा है, दिल में नादिम है, शर्मिंदा है कि या अल्लाह मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला उम्मीद है तौफीक ताअत तौबा दे देंगे। लेकिन एक शख्स ये कहे कि सारी दुनिया सूद पर चल रही है, अगर मैंने भी कर लिया तो ऐसा क्या हुआ, ये तो ढिठाई के ऊपर है। ये इसे तौफीक ताअत तौबा इसलिए नहीं मिलेगी कि ये गलत समझ नहीं रहा। सुन्नत पर अमल न करने वाला ये कहे कि जितने सुन्नत पे अमल कर रहे हैं मैं उन्हें भी जानता हूं, वो कितने 2 नंबर के लोग हैं। इसका मतलब ये सुन्नत की मोहब्बत इसके दिल में नहीं है। और जिसके दिल में मेरे दोस्तों सुन्नत की मोहब्बत नहीं है, वो उसको चाहिए कि वो तजदीद ईमानी भी करे, क्योंकि असास है ये हमारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का पता दिया है, अल्लाह की मार्फत दी है। तो जिस हस्ती ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसकी चीजों के ऊपर अमल करने की फिक्र करना मेरे दोस्तों, यह है असल दीन। अल्लाह ताला हमें वो फहम अता फरमाए जिससे हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं। बातें सब अच्छी अच्छी कर लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों अमल जो है, काल जो है, जो कहना है, जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल हो। बस अल्लाह से ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए। अक्सर और बेशतर ये दुआ की जाती है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह हमें देखना चाहते हैं।